السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 471، سورۃ غافر المؤمن۔ آیات ہیں 34 سے لے کر 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مرتاب۔ اور تحقیق کیا آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، واضح کھلی دلیلیں لے کر، تم برابر شک میں رہے۔ جو کچھ کو یوسف علیہ السلام لائے اس سے تم شک میں رہے۔ تو گزشتہ صفحے سے ذکر چل رہا ہے مرد مومن کا، آل فرعون سے اپنا ایمان چھپا رہا تھا، اپنی قوم سے نصیحتیں کر رہا تھا۔ اب محققین کا کہنا ہے کہ یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کلام پر اور کچھ مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ تو سنیے گا، یہاں تک کہ جب وہ ہلک یعنی یوسف علیہ السلام پر موت واقع ہوئی تو تم نے کہا کہ اللہ ہرگز اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اب یوں کہنا یہ حد سے تجاوز کرنے والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا، بے بنیاد بات تھی۔ تو ایسی بے بنیاد بات پر اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے، شک و شبہ میں رہتا ہے۔ اب مرتاب، شبہ، شک، ریب، یہ مراحل ہیں۔ تو شروع میں شبہ ہوتا ہے، پھر وہ شک میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ الجھن۔ تو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور شک و شبہ میں رہے گا اس پر حجت قائم ہوگی، تو علم حکمت کی بنیاد پر اسے گمراہ کرتا ہے۔ اسی سلسلے سے مزید الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ یہاں خیال رکھے گا على كل قلب متکبر جبار، تو موصوف صفت متکبر جبار، اور ہر یعنی متکبر جبار کا دل۔ تو سنیے، جو لوگ کجروی اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، اور یہ بحث کون سی؟ کجروی، نقائص، اعتراضات، تو ایسا کرنا سخت ناراضگی ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اب چونکہ کجروی اختیار کرنا، اللہ کے آیتوں میں ناحق بحث کرنا بغیر دلائل کے، تو حجت پوری ہو جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ ایسے تکبر سرکش شخص کے ہر دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اب فرعون کیا کہتا ہے سنیے۔ تو تلاوت سے پہلے یہاں پر میں لغت بتاؤں، وقال فرعون یا حامان ابنی۔ یہ نب کیا ہے؟ یہ ابن سے نہیں ہے بلکہ بنا جانتے ہیں عمارت کا بنانا، تو اصل میں یوں ہے ابنی، یہ زیر ہے نا نون کا، وہاں یا ہے، جب اسے علیحدہ پڑھیں گے تو ابنی یعنی بنا میرے لیے، ابنی لی، تو اس طریقے سے اس کو اب تلاوت کریں گے، سنیے گا۔
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. تو چونکہ دو آیتیں ربط میں ہیں، دیکھیں اسباب اور اسباب السماوات، اس وجہ سے ہم نے دو آیتوں کی ایک ساتھ تلاوت کی ہے. تو کہا فرعون نے اے حامان بنا، تو یہ ابنی وہ ابن نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، بنیاد سے ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ حامان علیحدہ کریں گے تو ابنی پڑھیں گے جی، تو یا حامان ابنی، یا نہ پڑھیں، نی نہ پڑھیں، لی میرے لیے ایک بالا خانہ، تاکہ میں چڑھوں، اسباب اختیار کروں. ابلغ الاسباب، اب کون سے اسباب؟ آسمانوں کے، یعنی اوپر آسمان کی طرف، تو میں دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف. پھر کہہ رہا ہے کہ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو. تو اسی طرح مزین کر کے دکھایا ہم نے فرعون کو، اس دکھایا گیا اسی طرح مزین کر کے، یعنی خوشنما کر کے دکھایا گیا فرعون کو اس کا عمل. بعض آیت میں ہے کہ زین الشیطان، کہ شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے، خوشنما کر کے دکھاتا ہے، یعنی کوئی برا فعل، برا عمل سے خوشنما. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اچھا فعل ہے، تو فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوشنما کر کے دکھایا گیا اور روک دیا گیا اللہ کی راہ سے، صحیح راہ سے. اور فرعون کی یہ چال تو کیا ہے؟ بیکار، بے کام، فی تباب، ناکام ہونے والی تھی، اور یہی ہوا. اب اتنی باتیں پیش کرنے کے بعد پھر وہی مرد مومن کیا کہتا ہے، سنیے. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. اب یہاں بھی خیال رکھے گا، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم، اصل میں ہے وہ اس طرح اتبعونی، لیکن پڑھ نہیں سکتے، یا قومی لیکن پڑھ نہیں سکتے، پیروی رسم مصحف عثمانی. ترجمہ کریں گے کہ میری قوم، میری پیروی کرو. تو سنیے، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. اس مرد مومن نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھیں میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا. تاکیدی طور پر کر رہا ہے، کیونکہ فرعون نے بھی یہی کہا تھا جی. پھر کہہ رہا ہے یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هی دار القرار. اے میری قوم، اس دنیاوی زندگی کو مت دیکھو، یہ تو فائدہ اٹھانا ہے، اصل میں آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ رہنے کی ہے. تو مطلب مفہوم کہ دنیاوی زندگی فانی ہے، تو اس فانی زندگی میں لگ کر جو ہمیشہ کی زندگی اسے برباد نہ کرو، بلکہ پیروی کرو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام. تو یہ اپنی قوم کو نصیحت کر رہا ہے. مزید سنیے، من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اوپر بیان کیا گیا کہ یہ دنیاوی زندگی تو فانی ہے، آخرت کی زندگی وہی ہمیشگی کی ہے. تو جو کوئی برائی کرے گا اس کے مانند ہی اسے سزا ملے گی، جو برائی کرے گا، ایسا نہیں کہ 10 گنا زیادہ نہیں. اور جو نیک عمل کرے گا
میل یا فیمیل، شرط وہو مؤمن، تو یہ واو حالیہ، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہے، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس میں جو انہیں رزق دیا جائے گا بے شمار، تو بغیر حساب کا تمہیں بے شمار، یعنی گن گن کر نہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ دنیاوی زندگی تو فانی ہے، اس کے پیچھے لگ کر اخروی زندگی برباد نہ کریں، اور پھر جو کوئی برا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے عدل انصاف کا تقاضا کہ اسے اتنی ہی سزا ملے گی۔ اور رہے مومن، اب مومن میں خیال رکھا گیا ہے میل اور فیمیل، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جب کوئی شخص عمل کرتا ہے نیک تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، مرد ہے عورت ہے، یعنی کسی کا عمل بحیثیت مرد کے قبول نہیں کیا جاتا، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور کسی کا عمل جب رد کیا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عورت تھی یا مرد، نہیں، اگر وہ عمل غلط ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے تو رد کیا جاتا ہے۔ تو یہ صفات خاصہ اور یہ معانی، اور ہم نے کچھ تجویدی طور پر اور لغت کے اعتبار سے بھی بتایا، تو کچھ یہ باریکیاں رہتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا، چونکہ جہاں پڑھنے میں دقت ہو سکتی ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ لگے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔